معزز سامعین گرامی قدر، حنین کے مارکے کے حوالے سے گزشتہ خطبے میں اول اس کا خاکہ آپ کے سامنے رکھا تھا اور فتح مکہ سے حاصل ہونے والے چند فقہی ابواب بھی آپ کے سامنے رکھے تھے۔ چونکہ بات فقہی ابواب کی ہو رہی تھی تو ایک دو مسائل اور بھی ایسے تھے کہ جن کے بارے میں کچھ ساتھیوں نے کہا کہ ان کو بھی بیان ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہی موضوع چل رہا ہے۔ بڑی تیزی سے ان ایک دو باتوں کو بھی بیان کریں گے۔ ایک بات ام ہانی کا واقعہ آپ کے سامنے فتح مکہ کا رکھا تھا کہ انہوں نے پناہ دی تھی تو حضرت علی نے کہا تھا کہ میں ان کو قتل کر دوں گا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے گئی تھی اور کہا تھا میں نے پناہ دی ہے، علی قتل کرنا چاہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جس کو ام ہانی نے پناہ دی اس کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ دی۔ یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ عورتیں بھی اسلامی حکومت کی، اسلامی ریاست کی اگر کسی کو امان دے تو وہ امان قبول کی جائے گی، اور اس امان کو بھی توڑا نہیں جا سکتا۔ اگر مسلمان اسٹیٹ اور ریاست کے اندر کوئی مسلمان عورت بھی کسی کو اپنے گھر میں امان دے دے کہ جب تک میرے گھر میں امان میں رہو گے میں حاکم سے بات کروں گی، کہ تو اس وقت تک اس کو اریسٹ یا معاملات نہیں کیے جا سکتے۔ خیر یہ تو باتیں فقہی ابواب کی ہیں۔ آج کل کے دور میں تو اگر کوئی مرد بھی امان دے دے کسی کو تو وہ بھی نہیں مانی جاتی، لیکن یہ بات شریعت کے احکامات یہی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان عورت بھی کسی غیر مسلم کو امان دے تو اس کی امان کو بھی قبول کیا جائے گا۔ اور دوسرا جو اہم واقعہ فتح مکہ کے دوران پیش آیا حضرت ابو سفیان کی زوجہ حضرت ہند کا، تو اس واقعے سے یہ بات پتہ چلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی تھی کہ وہ اتنا مال حضرت ابو سفیان کے والٹ سے، مراد یہی ہے کہ ان کے جہاں پہ وہ پیسے رکھتے ہیں یا جہاں پہ وہ محفوظ رکھتے ہیں یا ان کی قمیض کی جو جیب ہے، اتنے پیسے نکالنے کی اجازت دی جس کے بغیر گزر بسر ہونا ناممکن ہو۔ بچوں کی دوائیاں ادویات ہیں۔ یہ ایک بار بہت بڑا فقہی مسئلہ ہے جس کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ عورتوں کو یہ مسئلہ ظاہر ہے جب شادی ہوتی ہے یہ عورتوں کو مسئلہ پتہ لگ جاتا ہے کہ خامند کے پیسے اچکنا اور خامند کے پیسے نکال لینا اس حد تک جہاں تک ضرورت ہو جائز ہے۔ تو اس میں افراط و تفریط یہ پائی جاتی ہے کہ وہ پھر بے دریغ جتنے جی چاہے نکالنا شروع کر دیتی ہیں، اور خامند بیچارہ جیب میں 20,000 لے کے آیا، 10,000 لے کے آیا، اگلے دن اٹھتا جیب خالی ہے، پتہ ہی نہیں پیسے کہاں گئے۔ وہ جی اس فقہی مسئلے کی نظر ہو گئے کہ عورت کو اجازت ہے۔ تو یہاں پہ جو ہماری بہنیں بیٹی ہیں ان کو بھی اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجازت دی ہے وہ ضرورت کی اشیاء کے لیے، لگژریز آئٹم کے لیے آپ کو خامند سے اجازت اور مانگنا پڑے گا۔ اصل میں یہ مسئلہ حقیقت میں بہت زیادہ افراط و تفریط کا شکار ہے۔ عورت اپنی کوئی لگژری آئٹم لینا چاہتی ہے، کوئی زیور لینا چاہتی ہے، کوئی میک اپ لینا چاہتی ہے، کوئی نیا ڈریس لینا چاہتی ہے تو وہ خامند سے مطالبہ کرے گی کہ مجھے یہ لے کے دیں۔ اس تناظر میں کہ میں نے 50,000 کا سوٹ خریدنا یا میں نے 1,00,000 کا لاکٹ خریدنا یا میں نے زیورات خریدنے، وہ خامند کی جیب میں سے پیسے نکال لے تو یہ جائز ہوگا؟ یہ جائز نہیں ہے۔ جائز یہ ہے کہ خامند گھر آیا ہے، تھکا ہارا ہے، بات کرنے کا موقع نہیں ملا، آپ نے دوائیاں منگوانی ہیں، گھر میں آٹا آنے والا ہے، گھر میں چاول آنے والے ہیں، گھر میں چینی آنے والی ہے۔ اس عورت کو اجازت ہے کہ خامند سے پوچھے بغیر اس کی جیب میں سے یہ چاول، چینی، آٹا، پانی، ان چیزوں کا بندوبست کر لے۔ بس یہ معاملہ ہے۔ اس حوالے سے خامندوں کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ کچھ خامند اس معاملے میں بے جا سختی کرتے ہیں۔ ہاں اگر کسی کا ایگریمنٹ بیوی کے ساتھ ہے کہ میں تجھے اتنا مہینے کا پاکٹ منی دیتا ہوں، اس کے اندر تو نے گزارا کرنا ہے اور اس کے علاوہ تو نے میری جیب میں سے پیسے نہیں نکالنے، اور پھر بھی اگر عورت کو ضرورت پڑے لگژریز آئٹم کے علاوہ وہ نکال سکتی ہے، اجازت موجود ہے۔ لیکن خامندوں کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے اگر کوئی عورت 5,000 حقیقت میں ضروری اشیاء کے لیے نکال رہی ہے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کو اس معاملے میں ڈانٹ ڈپٹ کرنا درست نہیں ہے۔ پوچھ سکتا ہے کہ میری جیب میں پیسے تھے، تو نے نکالے؟ ہاں میں نے نکالے۔ کس کام کے لیے؟ اس کام کے لیے۔ بس
اس کے اوپر اس معاملے میں بے جا سختی کرنا یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ افراط و تفرید پایا جاتا ہے، خامن بھی سختی کرتے ہیں، معمولی 100 روپیہ 200 روپیہ بچے کی خرچ کی چیز نکالنے کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، اور عورتیں بھی افراط و تفرید کرتی ہیں، لگژریز آئٹم کے لیے خامن کی جیب سے پیسے نکالنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو یہ جو فقہی باب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت مسلمہ کی بیٹیوں کو اجازت دی ہے کہ خامن کی جیب میں سے اتنے پیسے نکال لیں جو ضروریات زندگی کے اندر اگر کوئی چیز کی کمی ہو رہی ہے تو وہ پوری ہو جائے، بس بات صرف یہاں تک محدود ہے۔ اور اسی فتح مکہ کے اندر بعض لوگوں نے یہ واقعہ غزوہ حنین کے بعد ذکر کیا ہے کہ اسی فتح مکہ کے غزوے سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ عورت اور بچے کو قتل کرنا کلی طور پہ ممنوع ہے۔ جی ہاں، یہ صرف اس سے پتہ نہیں چلتی، یہ اس سے قبل بھی اسلام کا اصول تھا، لیکن یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید کو حکم دے دیا تھا، جب ایک عورت کی لاش کو دیکھا، کہا یہ کیا لڑتی تھی، یہ کیا جھگڑتی تھی، اس نے کیا بگاڑ لینا تھا۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عورت کو، بوڑھے شخص کو، بچے کو، یہ تین جو قسمیں ہیں، چاہے یہ حربی کافروں میں شامل نہ ہوں۔ حربی کافر کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک حربی کافر ہے کہ ان کی طرف سے آئے ہیں، ایک حربی کافر وہ ہوتا ہے جو ہتھیار بھی اٹھاتا ہے۔ دو قسمیں، جو حربی کافر ان کے ساتھ آیا ہے ان میں سے بزرگ ہو، بچہ ہو، عورت ہو، اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، چاہے حربیوں کے ساتھ آیا ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ ہاں، جو عورت اسلحہ اٹھا کے لڑ رہی ہو اور مسلمانوں کے اوپر حملہ کر رہی ہو، یہ حربی کافروں کی وہ قسم نہیں ہے جو ساتھ آیا ہے، بلکہ یہ خود جنگ میں حصہ لے رہی ہے۔ اس کے معاملے میں فقہا کی دو آراء ہیں کہ اس کو گرفتار کیا جائے گا یا اس کو قتل کیا جائے گا۔ بہرحال اس کو پکڑنے کے دوران اگر یہ زخمی ہو جائے، قتل ہو جائے، تو مسلمان سے قصاص اور دیت نہیں لی جائے گی، اور اگر گرفتار کر کے قید کر لیا جائے گا تو وہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی رہے گا۔ یہ مختصر سی چند باتیں تھی جو آپ کے سامنے گوش گزار کر دی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ سے فارغ ہوئے ہیں تو بنو حوازن نے اور بنو ثقیف نے، جنہوں نے پہلے یہ سمجھا تھا کہ رسول اللہ فتح مکہ کے لیے نہیں آ رہے، ہم پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، انہوں نے مالک بن عوف کو اپنا سربراہ مقرر کیا۔ نوجوان تھا، 30 سال کا، 35 سال کی عمر تھی۔ درید بن سما جو اصل جنگجو جرنیل تھا، بوڑھا ہو چکا تھا، 80 برس سے عمر تجاوز کر چکی تھی، تو انہوں نے اس کو جرنیلی سے ہٹا کے اس نوجوان کو آگے بڑھایا۔ تو اس نے اپنے پورے کے پورے قوم میں، قبیلے میں جوش اور جذبہ بھر دیا، اور یہ نعرے لگانا شروع کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی مردوں سے مقابلہ ہی نہیں ہوا، معاذ اللہ، کبھی انہوں نے جنگجوؤں کے ساتھ جنگ کی ہی نہیں۔ ان کو پتہ لگے گا اگر ہمارے ساتھ لڑیں گے، ان کو کیا پتہ جنگ کیا ہوتی ہے۔ تو درید بن سما اس کی یہ باتیں سن رہے تھے تو کہنے لگے اگر یہ جو باتیں کر رہا ہے اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنا چاہتا ہے تو تیرے ساتھ بنو کعب اور بنو کلاب بھی ہونے چاہیے تھے، وہ جوان مرد، وہ جری، وہ نوجوان تو تیرے ساتھ نہیں ہے، اور میں یہ بات دیکھ رہا ہوں جس جنگ میں وہ دونوں نہ ہوں وہ جنگ ہار دی جاتی ہے۔ میں تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہ مخواہ جنگ نہ کر۔ لیکن اس نے زور و شور سے جب تیاری شروع کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی حضرت اسلمی کو بھیجا کہ جا کے جاسوسی کر کے آپ معاملہ چیک کر کے وہ کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے آ کے بتا دیا کہ وہ تو بڑی زبردست قسم کی جنگی تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے بجائے اس کے کہ وہ ہمارے پہ حملہ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا فوراً نکلو۔ تو شوال کی 5-6 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلیں اور حنین کی طرف اور حوازن اور بنو ثقیف کا تعاقب کرنے کے لیے جب نکلے تو مالک بن عوف نے اپنے پورے کے پورے قبیلے کو یہ حکم دیا کہ جتنی عورتیں ہیں، جتنے بچے ہیں، جتنا مال ہے، جتنے اونٹ ہیں، جتنی بھیڑ بکریاں، سب اپنے ساتھ لے کر چلو۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ یہ ایک خودکش جنگ ہوگی کہ کوئی بندہ اس وقت تک نہیں بھاگے گا، اگر بھاگے گا اس کو پتا میرے بیوی بچے تو یہاں رہ گئے، اگر بھاگے گا تو مال تو یہاں رہ گیا، اگر بھاگے گا تو سارا مویشی جانور، اونٹ، بھیڑ بکریاں، گائے بھینس، ہر چیز ادھر رہ گئی، تو جنگ سے منہ نہیں پھیرے گا۔ گویا اس نے یہ حربہ اپنایا کہ میں ایک ایسی جنگ لڑنا چاہتا ہوں جو فائنل بیٹل ہو، تخت یا تختہ، بس یا میرے جو جنگجو ہیں وہ جان کو قربان کر دیں یا فتح،
لے کے آئے۔ درید بن سما نے یہاں پہ بھی اس کو سمجھایا کہ جنگ کا کیا پتہ لگتا ہے، کبھی اس طرف گرتی ہے، کبھی اس طرف گرتی ہے، کبھی واپس پلٹنا پڑتا ہے، کبھی جھپٹ کر پلٹنا پڑتا ہے۔ یہ بیوی بچوں کو، سارے مال و اسباب کو ساتھ لے جا کے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال رہا ہے۔ اگر ریٹریٹ ہونا پڑے، اگر پیچھے آنا پڑے تو کوئی آپشن ہی نہیں، جنگیں ایسے نہیں لڑی جاتی۔ تو اس وقت اس نے ایک تقریر کی اور رو رو کے اور ایک قسم کا مرثیہ پڑھ کے کہ یہ بوڑھا ہو گیا ہے، اب اس کے اعصاب شل ہو گئے ہیں، اگر تم نے میرے ہاتھ کے اوپر بیعت نہ کی تم ویسے بھی مارے جاؤ گے، تو بہتر ہے جنگ کر کے مرا جائے۔ گویا قسمیں دے دے کے اس کے قبیلے نے اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی کہ ٹھیک ہے، جیسے جو اسٹریٹجی اب تجھے جو جرنیل بنا دی ہے، جو اسٹریٹجی تو بنائے گا تیری مانیں گے۔ درید بن سما کو انہوں نے خاموش کرا دیا کہ بزرگوں اب آپ کی عمر گزر چکی ہے، آپ اس رائے میں مداخلت نہ کریں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے قریب آنے کی خبر پہنچی تو اس نے اعلان کیا، مالک بن عوف نے، کہ اپنی نیاموں کو توڑ دو۔ یہ عربوں کی ایک خاص محاورہ عربی میں کہا جاتا ہے، اپنی نیاموں کو توڑ دو، یعنی تلوار جس نیام میں جاتی ہے ان کو توڑ دو۔ کیوں توڑ دیا جائے؟ کہ اب یہ تلواریں باہر آ چکی ہیں، یہ اپنی میان میں واپس بھی نہیں جائیں گی جب تک دشمنوں کی گردنوں کو کاٹ نہیں دیا جاتا۔ گویا وہ اپنی جو قبیلہ اور کنبہ اس کے جذبات کو ابھار رہا ہے، اور بڑی زبردست اس نے پلاننگ کی۔ سب سے آگے سوار، پھر پیدل، اور پھر پیچھے 24,000 اونٹ ان کے اوپر مال تھا۔ دیکھنے میں وہ 24 سے 28,000 اونٹ ایسے لگتے تھے جیسے 24,000 بہت بڑی تعداد ہوتی ہے اور ایک لشکر کے پیچھے ہوں۔ کل لشکر کی تعداد بھی 24,000 تھی اور پیچھے اونٹ کی تعداد بھی 24,000 تھی، اور اس کے پیچھے بھیڑ بکریوں کی تعداد 40,000 تھی۔ جب وہ لشکر چلا تو دھول مٹی گرد، 24,000 اونٹ، 24,000 آگے۔ تو بہرحال مسلمانوں کے ذہن میں یہی خیال آیا یہ کم و بیش 1,00,000 سے اوپر کا لشکر ہے، کیونکہ دور سے اندازہ نہیں ہوتا کہ اونٹ کے اوپر بھی بندہ بیٹھا ہوا ہے یا نہیں بیٹھا ہوا۔ ایک سائس نے 10 اونٹ پکڑے ہوئے ہیں کہ ہر اونٹ کا الگ ایک بندہ نگران ہے۔ گویا حکمت عملی کے لحاظ سے اس نے بڑی زبردست پلاننگ کی۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں 10,000 ساتھیوں کو لے کے گئے تھے، اور 2,000 طلقاء جن کو مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کے معاف کر دیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہاری کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ رسول اللہ میدان جہاد کی طرف جا رہے ہیں تو انہوں نے بھی جذبات میں آ کر نیک نیتی کی بنیاد کے اوپر وہ بھی انہوں نے کہا ساری زندگی رسول اللہ سے لڑتے رہے، آج اگر ابھی موقع آ گیا تو اپنے گناہوں کا مداوع کریں اور رسول اللہ کے ساتھ چل پڑیں۔ لیکن ناتجربہ کار تھے تو اس حالت میں چل پڑے کہ روایات میں آتا ہے کہ ان 2,000 میں سے کسی کے پاس سر پہ رکھنے کے لیے خود بھی نہیں تھا۔ یعنی جو جنگ کا ایک لازمی عنصر ہوتا ہے کہ سر کے اوپر لوہے کی کوئی ایسی چیز رکھی جائے کہ تلوار اگر لگے سر زخمی نہ ہو، ان 2,000 کے پاس وہ بھی نہیں تھا، اور وہ ایسے ہی چل پڑے۔ اور بعض کے پاس کہتے ہیں نہ تلوار تھی نہ تیر تھا، لاٹھیاں، لکڑی کی لاٹھیاں لے کے چل پڑے۔ جذبات بھی تھے، اور دوسری بات وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ 10,000 صحابہ لشکر جرار ہے، ہم نے تو صرف سپورٹ ہی کرنا ہے، اور ہم ساتھ جائیں گے تو جنگ میں شمولیت بھی ہو جائے گی، غزوے میں بھی شامل ہو جائیں گے، یہ اعزاز بھی مل جائے گا، اور اس کے بعد اگر ضرورت پڑی تو لاٹھیاں بھی ساتھ لے گئے، تلواریں بھی نہیں تھیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبات کو ویلکم کہا اور ان کو کہا چلیں چلیں ہمارے ساتھ چلیں۔ تو رسول اللہ کے لشکر کی تعداد 12,000، بنو حوازن اور ثقیف کے لشکروں کی اصل تعداد 24,000، لیکن دکھنے میں وہ 1,00,000 سے زائد لگتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ اس جنگ میں ایک بہت بڑی جو معاملہ پیش آیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچائی سے اتر رہے تھے۔ جو بندہ اونچائی سے اترتا ہے اس کو ایک بینیفٹ حاصل ہوتا ہے تلوار بازی کا، کہ وہ ایک اپنے وزن کا بھی اس کا جو تھروٹل ہوتا ہے یا وزن ہوتا ہے وہ زمین کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو قوت میں 1.5 گنا اضافہ ہوتا ہے۔ یہ جنگ کے اصولوں میں سے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی کہ جب ہم نشیب میں اتریں گے، حضرت خالد بن ولید کو دستے کا سپہ سالار مقرر کیا اور کہا جب اترو تو گاجر مولی کی طرح کاٹ دو، کیونکہ جب انسان اتر رہا ہوتا ہے اس کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہوتا ہے بنسبت جو نیچے سے اوپر جا رہا ہو۔ ایک تو اس نے چڑھائی کرنی ہوتی ہے، تلوار اٹھانی ہوتی ہے اور آگے بڑھ کے حملہ کرنا، نیچے سے اوپر جانا مشکل ہوتا ہے لیکن اوپر سے نیچے آنا آسان ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کو یہ اج حاصل تھا، لیکن
اب مالک بن عوف نے اس حکمت عملی کو پہلے سے اخذ کر لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اتریں گے، تو اس نے جو میدان اول اتر کے جس میں اس نے پیدل سوار کھڑے کیے ہوئے تھے کہ رسول اللہ کے سپاہی تیزی سے اتریں، اس نے چند دستے آگے کھڑے کیے کہ ان کو دیکھ کے تیزی سے اتریں گے تو یہ کیونکہ آسان شکار ہوتا ہے جو سامنے والا دستہ ہوتا ہے، تو میں اس وقت اس نے یہ حکمت عملی بنائی کہ اپنی پچھلی چٹان جو اس کی چڑھائی تھی اس کے اوپر اس نے تیر اندازوں کو مقرر کیا ہزاروں کی تعداد میں۔ اس نے کہا جب رسول اللہ کا لشکر نیچے اتر کے ہمارے آدمیوں کے اوپر حملہ آور ہوگا تو وہ پیچھے ہو جائیں گے، پھر تم تیر برسانا، جب تم تیر برساؤ گے تو اس وقت واپس چڑھنا مشکل ہوگا۔ بات اس کی درست تھی، اس نے یہ حکمت عملی اپنائی کہ واپس بھاگنے کے وقت میدان ہو تو آسانی ہوتی ہے، بھاگنے کے وقت چڑھائی میں مشکل ہوتی ہے۔ گویا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی بنائی تھی اس کے اپوزٹ وہ حکمت عملی پہلے ہی بنا کر بیٹھا ہوا تھا۔ تو صحابہ جب تیزی سے اترے تو سامنے جو لشکر چھوٹا سا موجود تھا اس کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا، حالانکہ یہ ایک ٹریپ تھا اس کا۔ تو صحابہ نے یہ سمجھا اول کہ ہمیں تو فتح ہو گئی ہے، یہ تو دستہ چند سیکنڈ میں مٹ گیا ہے، تو پورا لشکر تیزی سے وہ میدان میں اتر آیا۔ یہ وہ غلطی تھی کہ جس کے بعد جب وہ پورے کا پورا لشکر میدان میں اترا تو مالک بن عوف نے تیر اندازوں کو کہا کہ اب تیر برسانا شروع کرو، پھر تیر برسنا شروع ہوئے۔ حوازن اور ثقیف کے نشانے باز ماہر جنگجوؤں نے جب تیروں کو برسایا، یہاں پہ یہ بات بھی آتی ہے کہ یہ جو طلقاء تھے انہوں نے دیکھا کہ صحابہ نے گاجر مولی کی طرح اس دستے کو کاٹ دیا ہے تو بڑی تیزی سے آگے بھاگے غنیمت کے لیے کہ اب مال اکٹھا، شاید جنگ بھی جیتی، انہوں نے سمجھا جنگ ہی جیتی گئی ہے۔ وہ سب سے آگے سب سے جب آگے آئے، جب تیر آنا شروع ہوئے تو سب سے پہلے بھاگنے والوں میں بھی یہ شامل تھے۔ جیسے ہی تیروں کی بارش شروع ہوئی، چونکہ یہ تیزی سے آگے اترے تھے اور تیزی سے آگے بڑھے تھے، اور آپ کو بتایا کہ ان کے سر کے اوپر تیر کو روکنے والا خود بھی موجود نہیں تھا، تو جب تیر آئے سب سے پہلے یہ دوڑ گئے۔ 2000 تعداد تھوڑی نہیں ہوتی، بھگدڑ مچ گئی، پھر پہاڑ کے اوپر چڑھنا مشکل ہو گیا، تیر تیزی سے برستے جا رہے ہیں اور صحابہ کے پاؤں اکھڑتے جا رہے ہیں کہ بندہ سامنے ہو تو بندہ قتال کرے، بندہ سامنے ہو تو بندہ جنگ کرے۔ تیر انداز 500-600 میٹر دور سے تیر برسا رہے ہیں، اب وہاں تک تلوار بھی نہ پہنچے، یہاں تو تیزی سے بھاگ کے ان کی چڑھائیوں پہ چڑھا جائے جو مشکل ہوتا ہے، تو پھر تو بات بنتی تھی۔ ہوا یہ وہ وقت ہے جب بے انتہا تیروں کی بارش کو برسایا گیا تو صحابہ کے اور ان طلقاء کے ان کی بگدڑ کی وجہ سے باقی چند صحابہ کے بھی قدم اکھڑے تو وہ کچھ پیچھے ہوئے، اور چڑھائیوں پہ جب چڑھنا شروع ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے خچر جس کا نام دلدل کہا جاتا ہے اس کے پر سوار تھے، اور آپ کو پتا خچر کی جو سواری ہے وہ جنگی سواری نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دلیر اور بے باک لیڈر، حضرت عباس اس واقعے کو عجیب انداز میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ کے خچر کی باک کو پکڑا ہوا ہے اور رسول اللہ اپنے خچر کو ایڑ لگا رہے ہیں ان تیر اندازوں کی طرف، اور خچر کی ایڑ اور گھوڑے کی ایڑ میں فرق ہے، خچر اتنا تیز نہیں بھاگتا، لیکن رسول اللہ تیزی سے چاہتے ہیں کہ میں تیر اندازوں کی طرف پہنچ جاؤں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خچر کے اوپر تلوار کو بے نیام کرتے ہیں اور کہتے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اور جس کو کوئی شک ہے کہ میں نبی نہیں ہوں، جس طرح میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اللہ کی قسم میں اسی طرح نبی ہوں، اور فتح ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اور چچا عباس کہتے ہیں جس وقت نبی کریم یہ شعر پڑھے تھے اتنی دیر تک سارے صحابہ تیروں کی بچنے کی وجہ سے کچھ پیچھے ہٹ چکے تھے، اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد چند گنتی کے صحابہ باقی رہ گئے تھے، لیکن جب رسول اللہ نے تلوار کو بے نیام کیا اور اس شعر کو پڑھا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اور مجھے کہا عباس آواز دو، اللہ کے رسول کس کو آواز دو؟ بیت رضوان والوں کو آواز دو، موت کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والوں کو آواز دو۔ چچا عباس کہتے ہیں میری آواز بہت اونچی تھی، میں نے کہا کہاں پہ ہیں اصحاب السمرہ، کہاں ہیں بیت الرضوان والے، کہاں ہیں موت کے اوپر بیعت کرنے والے؟
کہا اللہ کی قسم وہ 1400 ایسے پلٹے جس طرح جانوروں کے بچے اپنی ماؤں کی طرف پلٹتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آ کے رسول اللہ کی قیادت میں. اور آپ حیران رہ جائیں گے، حضرت علی کا اس بارے میں عجیب قول ہے کہ جس وقت حوازن اور ثقیف کے تیروں کی برکھا برس رہی تھی اور کسی کو سر چھپانے کی مہلت نہیں تھی مل رہی، اور رسول اللہ یہ شعر پڑھے تھے انا النبی لا کذب انا بن عبد المطلب، اور رسول اللہ اس تیزی سے تلوار چلا رہے تھے کہ میں علی بھی اس دن رسول اللہ کی اوٹ میں ان تیروں سے بچ رہا تھا. میں علی بھی اس دن رسول اللہ کی اوٹ میں ان تیروں سے بچ رہا تھا. رسول اللہ اتنی تیزی سے تلوار چلا رہے تھے. جب بیت رضوان والوں کو پکارا وہ 1400 آئے، کہا اب پکارو خزرج والوں کو، اب پکارو انصار کو، اب پکارو میرے صحابہ کو. حضرت عباس پکارتے چلے گئے، وہ ٹولیاں. حضرت عباس نے ایک عجیب منظر کشی یہاں پہ کی ہے کہ بعض صحابہ کے اونٹ جب واپس چڑھائی کے اوپر کافی اوپر چڑھ گئے تو اونٹوں کو بھی تیر لگ رہے تھے، تو انہوں نے جب میری آواز سنی کہ کہاں ہے انصار، رسول اللہ بلاتے ہیں، کہاں ہے حضرت، رسول اللہ بلاتے ہیں، انہوں نے اونٹوں کو موڑنے کی کوشش کی، اونٹ نہ مڑے، وہ بھی گھبرا گئے. تو صحابہ نے چھلانگے لگا کے اپنی سواریوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ لگائی کہ رسول اللہ کی حکمت عملی ابھی پیچھے ہٹنے کی نہیں ہے، وہ آگے جانے کی ہے تو ہماری جانیں بھی قربان ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ غزوہ ہے جہاں پہ اول مسلمانوں کے قدم بھی اکھڑ گئے، قرآن پاک کی آیتیں بھی اتری کہ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. یہ وہ دن تھا جس دن تم اتراتے ہوئے اترے تھے کہ 12,000 کے لشکر کو کون شکست دے سکتا ہے، تو تمہارے قدم اکھڑ گئے اور تم الٹے پاؤں بھاگ گئے. تو مدد کہاں سے آئی؟ اللہ کی طرف سے آئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس تیزی سے آگے بڑھے، صحابہ رسول اللہ کی یہ جرت ہمت دیکھ کے آپ کے جب شانہ بشانہ ہوئے تو آسمان سے فرشتوں کا بھی نزول ہوا. جبیر بن مطعم کی حدیث ہے، دیگر صحابہ کی حدیث ہے کہ ہم نے آسمان سے ایک کالی چادر کو، جبیر کہتے ہیں آسمان سے کالی چادر کو میں نے دیکھا. کالی چادر، وہ کالی چادر آہستہ آہستہ جب نیچے آئی تو چونٹیوں میں بدل گئی، اور میں نے زمین پہ دیکھا ہر طرف کیڑے اور چونٹیاں. تو مجھے سمجھ آ گئی اللہ کی مدد فرشتوں کی شکل میں آ چکی ہے. اور پھر کفار خود بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے تھے جب رسول اللہ اکیلے رہ چکے ہوئے تھے اور چند صحابہ صرف ارد گرد تھے، اور صحابہ رسول اللہ کی اوٹ میں تھے. سارے جرنیل صحابہ اس دن رسول اللہ کی اوٹ میں کھڑے تھے کہ رسول اللہ ہمارا دفاع کر رہے ہیں. تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ خوبصورت نوجوان، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی کے اندر مٹی کو اٹھایا اور کافروں کی طرف پھینکا، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، تو ہم نے دیکھا کہ خوبصورت نوجوان گھوڑوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہمیں کہہ رہے ہیں تمہارے چہرے بگڑ جائیں گے، پلٹ جاؤ پلٹ جاؤ. خود شیبہ بن عثمان بیان کرتے ہیں خود کہ میں رسول اللہ کے اتنی قریب پہنچ گیا کہ رسول اللہ نے مجھے دیکھ لیا، اور میں بدر میں بدلہ لینا چاہتا تھا بدر کا. اب یہ دیکھیں، ایک نبی ہے، پیغمبر ہے، حالت جنگ میں ہے، شیبہ بن عثمان کو دیکھا. اس شیبہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھا، مجھے آگ کا ایک شعلہ نظر آیا. تو رسول اللہ نے مجھے پوچھا کیا دیکھتے ہو؟ کہا آگ کا ایک شعلہ دیکھتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جنگ میں ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ شیبہ کو ہدایت دے دے، اللہ شیبہ کو ہدایت دے دے. کہا پھر میں آگے بڑھا تو چتکبرے گھوڑے نظر آئے. رسول اللہ نے مجھ سے پوچھا شیبہ کیا دیکھتے ہو؟ اب کہا چتکبرے گھوڑے ہیں. رسول اللہ نے کہا کیا مطلب؟ یہ گھوڑے تو صرف کافروں کو نظر آتے ہیں، اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ اس کو ہدایت دے دے کہ ابھی تک یہ گھوڑے تو کافروں کو نظر آتے. کہا جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی دوسری دفعہ تو ساتھ ہی دل کی کیفیت بدل گئی. حالت جنگ میں رسول اللہ سے جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے اور رسول اللہ دعا دے رہے ہیں، چتکبرے گھوڑے دیکھیں، آگ کا شعلہ دیکھا، رسول اللہ نے دعا دی ہے، دل کی کیفیت بدل گئی. جیسے ہی دل کی کیفیت بدلی تو رسول اللہ کہنے لگے شیبہ جا، اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑ. تو میں لڑتا ہوا کافروں کی صفوں میں گھس گیا. یہ اب کافروں کے جو جرنیل ہیں ان کی یہ گواہیاں، خود شیبہ کی گواہیاں کہ اس طرح کے اللہ تعالیٰ نے واقعات کے ذریعے مدد کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑ لگا کر جب اپنے خچر کو آگے بڑھایا، صحابہ بھی آہستہ آہستہ پیچھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھائی چڑھتے ہوئے تیر اندازوں کے سر کے اوپر پہنچ گئے اور ان کے ساتھ جنگ کرنے لگے اور تیزی سے ان کو قتل کرنے لگے.
تو اتنی دیر میں پیچھے سے صحابہ کا لاؤ لشکر بھی آ گیا، تو وہ تیر انداز سارے کے سارے جب مارے گئے تو اصل اس کی پلاننگ تیر اندازوں کی تھی. جو ہراول دستہ تھا وہ تو پہلے ہی کٹ گیا، انہوں نے دوڑنا شروع کر دیا. جیسے ہی تیر انداز قتل ہوئے انہوں نے تیزی کے ساتھ واپس الٹے پاؤں الٹے قدموں دوڑ لگانا شروع کر دی. تو درید بن سمہ کی باتیں ان کو یاد آنے لگی. اب ہم دوڑے ہیں، 24,000 اونٹ کو کیسے لے کے جائیں، 40,000 بکریوں کو کیسے واپس لے کے جائیں، یہ عورتیں اور بچے ہیں ان کو کیسے واپس لے کے جائیں. تو انہوں نے بد دلی کے ساتھ حالات ابتر ہونے کے باوجود جنگ کرنے کی کوشش کی. اب مجبوری تھی، حالانکہ جنگوں کا اصول ہوتا ہے کہ اب کوئی غالب آ جائے تو بھاگ جاؤ، دوبارہ تیاری کرو، واپس آ جاؤ. لیکن اس کی نادانی کی وجہ سے حوازن، ثقیف اور بڑے بڑے قبیلوں کے سینکڑوں ہزاروں نوجوان اس جنگ میں کام آ گئے کہ وہ پورا مال اسباب بیوی بچوں کے ساتھ شامل تھے. اب لڑے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں تھا. تو درید بن سمہ نے اس وقت بھی اپنے نوجوانوں سے خطاب کر کے کہا چھوڑو، دوبارہ جنگ کا موقع ملے گا، نکلو. تو وہ ایک بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی اور اپنے سپاہیوں کی لے کر نکل گیا. اور اس تعاقب کو جنگ اوتاس کہتے ہیں، جو آئندہ آنے والے خطبے میں آپ کے سامنے رکھیں گے. وہ ان لوگوں کو کچھ کو بچا کے لے گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی حضرت اسلمی کی مخبری کے اوپر یہ بات کہہ دی تھی. کیا کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت ہے. اب حدیث کی حجیت کے اوپر اندازہ کیجئے، تلک غنیمت المسلمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے کہا نا 24,000 اونٹ ہیں، 40,000 بکریاں ہیں، 6,000 عورتیں اور بچے ہیں، تو رسول اللہ نے ایک جملہ کہا تھا، اے عبداللہ یہ کل کے دن مسلمانوں کے لیے مال غنیمت ہے. اب مال غنیمت کی گنتی ہونا شروع ہوئی. سبحان اللہ. مال غنیمت کی گنتی ہوئی تو 24,000 میں سے ایک اونٹ بھی کم نہیں تھا. جو رسول اللہ نے کہہ دیا یہ مال غنیمت ہے، وہ پورے کا پورا مال غنیمت بن گیا. 24,000 اونٹ اس جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ لگا، 40,000 بکریاں ہاتھ لگی، 6,000 عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا. اب آپ اس جنگ کو اس کی عقل مندی کہیں گے کہ بے وقوفی کہیں گے، کہ سارا کچھ لے کے میدان جنگ میں کود پڑا. اب یہاں پہ بنت ملحان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک تجویز پیش کی اور کہنے لگی یہ جو طلقاء ہیں 2,000، اے اللہ کے رسول ان کو قتل کر دیجیے. عورتیں بھی ایسی تھیں اس دور، اے اللہ کے رسول ان کو قتل کر دیجیے. کیوں؟ ان کی وجہ سے ہمیں اول نقصان ہوا. تو رسول اللہ مسکرانا شروع ہو گئے کہ جنگ اسی چیز کا نام ہے، کبھی فتح کے آثار ہوتے ہیں، کبھی شکست کے، اور اللہ تعالیٰ نے شکست ان کو دے دی ہے تو گویا اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت نہیں کرنی. تو رسول اللہ نے طلقاء کو کچھ نہیں کہا. لیکن بعض صحابہ اور صحابیات کے جذبات یہ تھے، ان کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا، یہ سب سے آگے پہنچ گئے اور سب سے پہلے واپس دوڑ گئے، اور ان کی وجہ سے جو مسلمانوں کو بہت کم یہاں پہ نقصان ہوا. گنتی انگلی کے اوپر گننے بعض صحابہ شہید ہوئے. اگرچہ بھگدڑ سے ایسے محسوس ہوتا ہے بعض لوگوں نے کہ جیسے بہت بڑا نقصان، نہیں، وہ بھگدڑ تھی. وہ واپس گئے، پلٹ آئے، نقصان مسلمانوں کی شہادتیں بہت کم ہوئی. لیکن بنت ملحان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پیش کی کہ ان کو قتل کر دیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجویز سے اتفاق نہیں کیا. اس کے بعد آنے والے جو چند واقعات ہیں اس کے بعد جنگ اوتاس کی طرف بڑھیں گے. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.